بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا محمد رسولہ النبی الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت بر حضور اولیاء۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے برگزیدہ بندے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم بات کر رہے ہیں خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے۔ تو ہم سلسلہ چشتیہ کے بانی ہندوستان میں جن کو کہا جاتا ہے اس خواجہ خواجگاں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں ایران کے مشہور شہر سیستان کے سنجر علاقے میں پیدا ہوئے۔ تقریباً 14 رجب کو آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کی پیدائش کا زمانہ آپ کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ پیدائش سے پہلے حضرت خواجہ کی پیدائش سے پہلے بہت سے برکت کے آثار نظر آتے تھے۔ مجھے کلمے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، مجھے طرح طرح کی تلاوتوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں عام طور سے جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ تشریف لائے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی جو عام طور سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس درد ذہ کا بھی احساس ان کی والدہ محترمہ کو نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ دراصل دنیا میں کسی طرح کی کوئی تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ سب کو محبت، رحم، اخوت اور رواداری کا پیغام دینے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی ذکر خدا کرنے والے تھے، ذکر مصطفیٰ کرنے والے تھے اور بندوں سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ بتاتی ہیں کہ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 5 سے 6 برس کی عمر میں تھے تو باہر جاتے، اپنے ساتھ کے بچوں کو گھر میں لے کر آتے اور کھانا کھلاتے۔ اسلام میں کھانا کھلانے کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ بچپن میں ہی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سمرقند اور بخارا میں تعلیم حاصل کی۔ پھر جب یہ تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا اسی دوران والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ جانے کے بعد ایک بڑی ذمہ داری حضرت خواجہ کے سر پہ آ گئی۔ تو جب حضرت خواجہ غریب نواز کے سر سے والد کا سایہ اٹھ گیا تو حضرت خواجہ نے پھر تعلیم کو روک کر وہ جو ورثہ چھوڑا تھا والد محترم نے، ایک چکی تھی اور ایک باغ تھا، حضرت خواجہ نے اس طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ اسی دوران وہ اپنے باغ کی تربیت کرتے، وہ اپنے باغ میں پانی لگا رہے تھے تو ایک دن مشہور زمانہ بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ اس باغ میں تشریف لائے۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور پھر بے چینی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے کہ علم بھی حاصل کرنا ہے کیونکہ والد محترم کا خواب تھا۔ اسی دوران جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ جب باغ میں تشریف لائے تو چونکہ باادب بچہ تھا، بڑا تہذیب یافتہ بچہ تھا، ماں نے سکھایا تھا کہ بڑوں کا احترام کیا ہوتا ہے، بڑوں کی تعظیم کیا ہوتی ہے، بڑوں کا عزت و احترام کیا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نے ایک فرما بردار بیٹے کی طرح اپنی ماں کی تعلیم کو باغ میں بھی یاد رکھا اور جب وہ بزرگ وہاں تشریف لائے تو بڑی محبت سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا اور ان کی بارگاہ میں محبت سے پانی پیش کیا، ساتھ ہی کچھ انگور کے خوشے بھی وہاں پر رکھے۔ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بچے کی یہ ادب بڑی پسند آئی اور اپنی جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت ابراہیم قندوزی فرماتے ہیں کہ محبوب یہ تمہاری دعوت تھی انگوروں کا کھلانا اور یہ روٹی کا ٹکڑا یہ میری دعوت ہے۔ جب حضرت خواجہ نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تو یکایک دل کی دنیا بدل گئی۔ حالانکہ
جب ہم سنتے ہیں بزرگوں کے واقعات میں تو ہمیں ایسے ہی اچانک تبدیل ہونے والے بہت سارے واقعات اور حالات ملتے ہیں۔ جب اللہ کو کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی مواقع، ایسی ہی تربیتیں اور ایسے ہی مواقع فراہم کرتا ہے کہ حرکت کے لیے، تحریک کے لیے حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا بڑا کامیاب ثابت ہوا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نے اپنا سب کچھ، اپنا گھر بار، اپنی چکی اور وراثت میں وہ جو باغ پایا تھا، سب راہ خدا میں قربان کر کے پھر علم کے حصول کے لیے چلے گئے۔ اس دور میں مشہور درسگاہیں تھیں سمرقند و بخارا کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی، کیونکہ یہ رواج رہا ہے مسلمانوں میں کہ جب وہ علم حاصل کرتے تھے تو علم کے ساتھ ساتھ چونکہ وائرس آتا ہے، وائرس تکبر کی شکل میں آتا ہے، غرور کی شکل میں آتا ہے، گھمنڈ کی شکل میں آتا ہے، جس کی نظیریں ہم دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت کا رواج یہ بڑا عام تھا کہ جب بھی علماء مدرسے سے فارغ ہوتے تو کسی شیخ کامل، کسی پیر کی بارگاہ میں جاتے، کسی صوفی کی بارگاہ میں جاتے کہ وہ علم کے ساتھ، ان فنون کے ساتھ جو تکبر وائرس کی شکل میں آیا ہے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کو خارج کیا جا سکے اور علم سے اس تکبر کو الگ کیا جا سکے تاکہ وہ علم نافع ہو سکے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی روایت کو جاری رکھا اور شیخ کامل کی تلاش میں نکلے تو ان کو حضرت خواجہ عثمان ہرونی مل گئے۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی پر بڑی ہی چمکدار ایک پیشانی پائی تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا، تربیت فرماتے رہے، ان کو مرید بھی فرما لیا، خلافت بھی عطا فرما دی اور پھر ان کو ساتھ لے کر حج کے سفر پر گئے اور حج کے سفر پر جانے کے بعد بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ مرشد نے کہا کہ غریب نواز اپنے محبوب کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریے۔ تو حضرت خواجہ نے نہایت ادبانہ لہجے میں اپنے آقا و مولا آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہایت عقیدت مندانہ سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رحمت للعالمین۔ تو پھر جواب آیا، روایتوں میں ملتا ہے کہ سننے والوں نے سنا، جواب آیا السلام علیکم السلام یا سلطان الہند۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلطان الہند کا خطاب ملا۔ نواز کے آگے کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو مدینہ شریف جانا اور مدینہ شریف میں جا کر مدینے میں موت کی دعا کرنا ہمیشہ مسلمانوں کا رواج رہا ہے۔ مسلمان ہمیشہ وہاں جا کر دعا کرتے ہیں۔ قربان جائیے کہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو مدینے میں جا کر موت کی دعا کرنا یہ تو تمام مسلمانوں کا وتیرہ رہا ہے، لیکن حضرت خواجہ کو مدینے والے نے ایسی ذمہ داری عطا فرمائی کہ حضرت خواجہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کو سلطان الہند بنا دیا گیا ہے اور ہندوستان کی ذمہ داری غریب نواز کو عطا فرما دی گئی۔ غریب نواز نے وہاں سے پھر اپنا رخت سفر باندھا اور پھر لاہور ہوتے ہوئے دلی کا سفر طے کیا اور دلی کے سفر سے پھر اجمیر شریف پہنچے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس ہندوستان میں تشریف لائے تو بڑی آسانی کے ساتھ، چونکہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشکل کاموں کو بڑی آسانی کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی پریشان حال آتا ہے، کوئی بھی بھوکا آتا ہے، کوئی بھی مصیبت زدہ آتا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، کس برادری سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ حضرت خواجہ یہی پوچھتے ہیں کہ تمہاری تکلیف کیا ہے، تمہاری پریشانی کیا ہے۔ تو وہ بلا تفریق مذہب و ملت پریشانیوں کو دور کرتے نظر آتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آتے ہیں، مصیبت زدگان کی مصیبتوں کو دور کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا تصور یہ کلیئر ہے، اللہ کی جو بھی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے، جو بھی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، جو بھی انتخاب خداوندی ہوتا ہے وہ پرٹیکولر کسی ایک کمیونٹی کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی ایک سمودائے کے لیے نہیں ہوتا، وہ کسی ایک گروپ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو غریب نواز سب کے ہیں، اور ہم اسی عمل کو دیکھتے ہیں کہ جب غریب نواز نے، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب غریب نواز کو
پرتھوی راج چوہان کے ان سپاہیوں نے وہاں سے اٹھا دیا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھیں گے، تو غریب نواز نے اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہیں فرمایا۔ غریب نواز محبت سے اٹھ گئے اور ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ اچھا آپ کے اونٹ ہی بیٹھیں، اور جب اگلی صبح آئی تو وہ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے ہی رہ گئے۔ ایک بڑی حیرت کی بات، اور دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی ماڈرن اسکالرز ہیں، ماڈرن فلاسفرز ہیں، اگر انہوں نے دنیا کو نظریات دیے ہیں، دنیا کو تھیوریز دی ہیں، دنیا کو اپنے اپنے فلسفے دیے ہیں، تو ان نظریات کو اگر ہم ان کی ذاتی زندگی میں دیکھیں تو ان کی ذاتی زندگی میں وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب ہم ان بزرگوں کی، ان صوفیہ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ان صوفیہ کی تعلیمات ہمیں ان کے اپنے ذاتی عمل کے اندر بھی اپلائی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ صوفیہ نے کبھی بھی اپنے نظریات کو کسی پر تھوپا نہیں ہے، بلکہ اپنی بات محبت سے پہنچائی ہے، اور وہ اس لیے پہنچائی ہے تاکہ لوگ حقیقت کو جان سکیں، ریالٹیز کو جان سکیں، سچائی کو جان سکیں۔ اسی لیے غریب نواز نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ غریب نواز نے کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں کی کہ ہمیں محبت کس سے کرنا ہے، اپنے مذہب کا ہے تب محبت کرنا ہے کہ اپنے مذہب کا نہیں ہے تب محبت نہیں۔ غریب نواز کی بارگاہ میں اور صوفیہ کی بارگاہ میں ہمیں یہی تصور ملتا ہے کہ وہ محبت کو اسی طرح عام کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی محبتیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اور نفرت وہ کسی سے نہیں کرتے، چونکہ مولائے کائنات حضرت امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہوتا ہے، یا تو وہ سگا بھائی ہوگا یا پھر ایک مذہب کا ہوگا، اور اگر یہ دونوں چیزیں نہیں بھی ہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہے کہ وہ انسان ہے۔ تو ہمیں ہیومینٹی کی بنیاد پر، آن دی بیسس آف ہیومینٹی، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، پریم کرنا چاہیے، سدبھاونا اور بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اسی تہذیب کو، جس کو گنگا جمنی تہذیب کہا جاتا ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس گنگا جمنی تہذیب کے ہندوستان میں بانی ہیں۔ ہندوستان میں جب ہم سلاسل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، سلاسل کی کہانیوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پہلے جو سلسلہ آیا وہ سلسلہ چشتیہ ہے، اور باقی جو تمام سلاسل ہیں ان کی حیثیت مہمانوں جیسی ہے، اور سے ہندوستان کو چشتیوں کی زمین کہا جاتا ہے، چشتیوں کا دیش کہا جاتا ہے۔ ہمیں جو چشتیوں کا عمل رہا ہے، جو صوفیوں کا عمل رہا ہے، اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اور ہم تبھی اپلائی کر پائیں گے کہ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے۔ ہم جب ان بزرگوں کی سیرت اور کہانیوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے سچ کو خود جانا ہی نہیں، اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ وہ خود جان بھی چکے تھے، اور انہوں نے خود جان کر اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے اس ورثے کو دنیا میں ڈیلیور کیا، اور ایسے افراد پیدا فرمائے کہ خود حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ حضرت غریب نواز کی بارگاہ سے تربیت یافتہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب راجدھانی دلی میں تشریف لاتے ہیں تو خلق خدا کا یہاں ہجوم ہوتا ہے، اور ہمیں ملتا ہے ان کی بارگاہ میں بھی کہ وہ بھی کھانے کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ صوفی رشی منیوں کی کہانیاں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے انہی بنیادوں پر جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کرنا، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے رنج و غم میں شامل ہونا ہمارے صوفیہ کی تاریخ رہی ہے۔ ہم جس ہندوستان کی کلپنا کرتے ہیں، ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، وہ ایسا ملٹی کلچرل، ملٹی لینگویج، ملٹی ریلیجن دیش ہے کہ یہاں کی خوبصورتی دنیا کو ایک مثال دیتی ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہندوستان میں جو ایک مختلف جو ایک چمنستان نظر آتا ہے، اور اس باغ میں مختلف رنگوں کے، مختلف خوشبوؤں کے جو پھول نظر آتے ہیں، وہ انہی صوفی سنتوں، رشی منیوں کی تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی محبت سے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو سورج کی طرح مشفق ہونا چاہیے، سورج کی روشنی سب تک پہنچتی ہے، وہ ذات پات کا، مذہب کا کوئی فرق نہیں کرتا۔ اسی لیے غریب نواز اپنی ذاتی زندگی میں اس کو اپلائی کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی شفقت جس طرح سے مسلمان کے لیے ہے اسی طرح سے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح غریب نواز نے فرمایا کہ دریا کی طرح سخاوت ہونی چاہیے، تو غریب نواز نے انسان کے اندر دریا کی سخاوت کی جہاں تک بات کی تو خود اس کو اپنی ذاتی زندگی میں اپلائی کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ خود نہیں کھاتے، بلکہ اگر کوئی ہندو بھائی بھوکا ہے تو اپنے منہ کا لقمہ ان کو دے دیا کرتے
کرتے ہیں۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی طرح تواضع اور انکساری ہونا چاہیے، تو غریب نواز نے اس کو اپنی ذاتی زندگی میں اپلائی بھی کیا کہ وہ ایسے عاجزی اور انکساری کے پیگر بنے کہ جب جوگی جے پال آسمان پر اڑے اور انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی تو غریب نواز نے کوئی ایسا انتہا پسندانہ قدم وہاں پر نہیں اٹھایا کہ جوگی جے پال کو ان کی جان کو کوئی خطرہ ہو جاتا، کیونکہ وہ جرم کے مخالف ہوتے ہیں، وہ مجرم کے مخالف نہیں ہوتے، وہ گناہ کے مخالف ہوتے ہیں، گناہ گار کے مخالف نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے وہ جوگی جے پال جو اب تک ہواؤں میں اڑ کر باطل کی نمائندگی کر رہا تھا، جھوٹ کی نمائندگی کر رہا تھا، حضرت خواجہ نے اس جب جرم کو جوگی جے پال کی زندگی سے نکال دیا تو وہی جوگی جے پال عبداللہ بیابانی بن کر وہ گمراہوں کو راہ راست پر لاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں صوفیہ کی بارگاہ میں یہی ملتا ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جیسا کہ میں بات کر رہا تھا اس حوالے سے، کہ یہ افراد تیار کرتے ہیں، یہ دنیا کو ایسی شخصیتیں دیتے ہیں تاکہ وہ خود بھی سکون کے ساتھ جئیں اور دوسروں کو سکھ اور شانتی، سدبھاونا، بھائی چارے اور محبت کے ساتھ جینے کا سبق بھی دیں اور لوگوں کی تربیت بھی کریں۔ آنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو زبان تھی وہ پرشین تھی، چونکہ وہ پرشین امپائر سے آ رہے تھے اور ہندوستان کی زمین دوسری تھی۔ ایک بڑا چیلنج تھا کہ یہاں پر کس طرح سے تربیت کی جا سکے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ظاہری علوم حاصل کرنے والوں کی عقلیں، ظاہری علوم حاصل کرنے والوں کی حدود جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے صوفیہ کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے صوفیہ کی شروعات ہوتی ہے۔ صوفیہ کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو وہ ذہن عطا فرماتا ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ عطا فرماتا ہے، وہ شعور عطا فرماتا ہے کہ یہ جس علاقے میں پہنچ جاتے ہیں وہیں کی زبان میں لوگوں کو بات کرنے لگتے ہیں، وہیں کی زبان میں لوگوں کو سمجھانے لگتے ہیں، وہیں کی زبان میں لوگوں کو تربیت کرنے لگتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی کم وقت میں خلق خدا کا ہجوم ان کے ارد گرد نظر آتا ہے۔ اور چونکہ ان کے یہاں انتہا پسندی، ایکسٹریمزم، تشدد اور نفرت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، یہ محبت کے بانٹنے والے ہوتے ہیں، یہ محبت کا کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہمیں لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ محبوب الہی، جیسا کہ میں نے کہا کہ بزرگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں، وہ سائیکالوجی کو پڑھ کر کے لوگوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں علوم ظاہری حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں، جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے آج کے نوجوان اور آج کے لوگوں کا جو برتاؤ ہے یا جو بیہیویئر ہے یا جو مزاج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ علماء سے دوری ہو رہی ہے اور علماء سے دوری کی وجہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جب ان صوفیہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہمیں اس وجہ کو جاننا چاہیے اور اس وجہ کو جان کر کے ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اس کو اپلائی کرنا چاہیے۔ ہم صوفیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ صوفیہ کبھی بھی پیٹ کے درد کے مریض کو سر درد کی دوا نہیں دیتے تھے، وہ ماہر نفسیات ہوتے تھے، وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیا کرتے تھے کہ اس مریض کو کون سی دوا کی ضرورت ہے، تو جس دوا کی ضرورت ہوتی اسی دوا کو وہ دیا کرتے تھے، جو مرض ہوتا تھا اسی کا علاج کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم ان کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ان کی اپنی ذاتی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اچھے بھائی بھی ہیں، اچھے والد کی حیثیت بھی ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے اور 2 بیویاں ہیں۔ اپنی ماں کے حوالے سے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک وفادار بیٹے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اور ہمیں ان صوفیہ کی تعلیمات میں، صوفیہ کی زندگی میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ طلاق کا ایشو رہا ہو یا وہ مسائل جو آج کے دور میں کھڑے کیے جا رہے ہیں وہ مسائل ان کے یہاں رہے ہوں، بلکہ یہ اپنے یہاں آنے والے لوگوں کی اسی انداز میں تربیت فرماتے تھے کہ جس کو کوئی تکلیف نہ ہو یا کسی بھی طرح سے جو اپنے معاملات ہیں، ذاتی زندگی ہے، فیملی لائف ہے، جو سوشل لائف ہے، اس کو ڈسٹربینس نہ ہو۔ وہ اسی طرح سے لوگوں کی تربیت بھی کیا کرتے تھے اور اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کو اپلائی کرتے نظر آتے تھے۔ ہم اگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ قلبی اور روحانی تعلق اور رشتے کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کے واقعی وفادار غلام بننا چاہتے ہیں، اگر واقعی ہم مراتب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آج کی دنیا میں ہم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی گنگا جمنی تہذیب کو، جس کے بانی حضرت خواجہ ہیں اور سلاسل چشتیہ اور دوسرے مشائخین ہیں، دوسرے سلاسل کے مشائخین ہیں، اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ نے بالخصوص جس طرح سے گنگا جمنی تہذیب کی یہاں بنیادیں رکھی ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو کلچر دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پریم، سدبھاونا، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ جو رہنے کا ایک پیغام دیا ہے، اور جس کی نظیریں آج بھی ہمیں غریب نواز کے آستانے پہ ملتی ہیں کہ ایک ہندو بھائی بھی شاید
شاید اس بات کو وہ لاجیکلی دنیا کے سامنے پیش نہ کر سکے کہ وہ غریب نواز کی چوکھٹ سے کیوں اپنی چابی لگا کر روزانہ دکان کھولتا ہے، لیکن ایک عقیدت ہے، محبت کا رشتہ ہے، ان کی بارگاہوں سے سب محبت کرتے ہیں۔ ہم غریب نواز سے محبت اور قلبی روحانی رشتے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات کو ذہن میں رکھیں تو وہ ہمارے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، ہماری بقا کے لیے اور پرامن بقائے باہمی کے لیے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں دو چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، ایک تو حقوق اللہ ہیں اور دوسرے حقوق العباد ہیں۔ ہم غریب نواز کی تعلیمات میں، غریب نواز کی زندگی میں ان دونوں چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بدرجہ اتم نظر آتے ہیں کہ غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں صوفیہ۔ غریب نواز نے روزے کیوں رکھے اس کی وجہ جاننا بھی ضروری ہے۔ روزہ ایک تو یہ ہے کہ تقویٰ و طہارت پیدا کرتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی کی بھوک کا احساس وہی کر سکتا ہے جو کبھی بھوکا رہا ہو۔ اس لیے صوفیہ کے یہاں ہمیں اہتمام ملتا ہے روزوں کا، کیونکہ وہ خود بھوک کا احساس کرتے ہیں تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے کہ بھوک کی شدت وہ خود محسوس کرتے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ درویش وہ ہے جو اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی نہ لوٹائے۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ اگر لوگ کوئی تکلیف پہنچا رہے ہیں، کوئی پریشانی پہنچا رہے ہیں تو فقیر اس پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیومینٹی کے حوالے سے، ہیومن رسپیکٹ کے حوالے سے، لوگوں کی عزت کے حوالے سے، عزت نفس کے حوالے سے غریب نواز کی تعلیم یہ ہے کہ انسان چاہے جتنے بھی عملیات کر لے، چاہے جتنے بھی عمل کا پابند ہو جائے، چاہے جتنے بھی سجدے کر لے، لیکن اگر کسی انسان کو وہ ذلیل کر رہا ہے، کسی انسان کی عزت نفس کو وہ نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام لوگوں کو اس موقع پر غریب نواز کی تعلیمات کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غریب نواز سب کے ہیں، اس لیے تمام دنیا کے لوگ اور بالخصوص ہندوستان کے واسی، دیش کے واسی، ان کی تعلیمات جو محبت، امن، پیار، رواداری پر مبنی ہیں، ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی زندگی کو بھی ایک ٹریک پر لا سکتے ہیں اور اپنی گنگا جمنی تہذیب کو بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں آج پھر اسی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی انٹچیبلٹی نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ ایکویلٹی کا جو میسج حضرت خواجہ نے اس ہندوستان میں دیا ہے، جو ڈس بیلنس کو ختم کیا ہے اور جو بیلنس اور توازن برقرار فرمایا ہے غریب نواز نے اپنی تعلیمات کے ذریعے، ہمیں پھر آج انہی تعلیمات کو دنیا بھر کے لوگوں میں اور بالخصوص ہندوستان کے اس ذات پات کے نظام میں لوگوں میں پھر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، جس سے ہمارے دیش میں بھی ترقی ہوگی۔ جس دیش کے واسی اچھے ہوتے ہیں، جس دیش کے شہری اچھے ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ہوتے ہیں، وہ یقیناً وہ دیش ترقی یافتہ ہوتا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ 6 رجب المرجب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور جب ہم وصال کو دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کو شاید یہ اعتراض ہوتا ہے کہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، تو میں بس ایک واقعہ تاکہ وہ ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ دراصل مرتے دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو راضی نہ کر سکے ہوں یا اللہ کے فرما بردار نہ رہے ہوں۔ یہ بزرگ جو مرتے ہیں دراصل یہ اللہ سے ان کا وصال ہوتا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ موت کا دن نہیں ہوتا بلکہ ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اور اسی کو عرس کہا جاتا ہے، خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو لوگ رونے لگے، ان کی بیوی رونے لگی اور وہ کہنے لگی واہ حزنا۔ حضرت بلال حبشی نے نزا کے عالم میں ارشاد فرمایا کہ میری بیوی روتی کیوں ہو؟ آج رونے کا دن نہیں ہے، آج تو یار سے یار کی ملاقات کا دن ہے، تو یار سے یار کی ملاقات کے دن رویا نہیں جاتا بلکہ ہنسا جاتا ہے، سیلیبریشن ہوتا ہے۔ تو ہم غریب نواز کا عرس جو کرتے ہیں، تمام دنیا میں یہ عرس کا جو سیلیبریشن ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم عرس کا سیلیبریشن دراصل کسی کی موت پر نہیں کرتے، یہ ایک بندہ اپنے خدا سے مل رہا ہوتا ہے، یہ ایک مخلوق اپنے خالق سے مل رہی ہوتی ہے، تو اس ملاپ کا سیلیبریشن ہے جس کو ہم عرس کی شکل میں دنیا بھر کے سامنے پیش